اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے اس ٹائم تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں 6919 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور اس کے اندر اموات جو ہے وہ تقریباً 128 افراد لقمہ اجل بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم فرمائے اور ان کی باقی منزلیں آسان فرمائے۔ لیکن اس کے اندر خوشخبری کی بات یہ ہے کہ 1645 تقریباً 1700 افراد جو ہیں ریکور بھی ہوئے ہیں، جو ایک اچھی خبر ہے۔ اچھا، اور ویورز 45 جو ہیں اس کے اندر ذرا ڈینجر زون میں بھی ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، بات ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ گھبرانے کی بات۔ دیکھیں، گھبرانے کی بات میں اس لیے کہتے ہیں کہ مرال جب تک قوم کا اپ ہوگا تو انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو اپنی پرانی ویڈیوز کے اندر میں کہتا رہا ہوں کہ تقریباً 14 اپریل کو انشاءاللہ ہم اس کو دھکیلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم فتح یاب ہو جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے جسے کہتے ہیں حکم سے ہم اس کے اوپر قابو پا لیں گے۔ تو بہت اچھی خبریں ہیں۔ آپ امریکہ جیسے ملک کو دیکھیں جہاں پہ پر ڈے اموات تقریباً 2000 ہو رہی ہیں اور نمبر 1 اس ٹائم امریکہ جا رہا ہے۔ پہلے وہ ٹیکنالوجی میں نمبر 1 تھا، پھر وہ سپر پاور میں نمبر 1 تھا اور اب اس چیز کے اندر بھی وہ نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر جو اموات آ رہی ہیں وہ اٹلی کی آ رہی ہیں، تو چائنا بھی اب تو پیچھے رہ گیا ان لوگوں سے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم فرمائے اور حالات جس طرح بہتری کی طرف جا رہے ہیں مزید۔ دیکھیں ویورز، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ملک میں یہ فروری کے مہینے کے اندر یہ کرونا وائرس آیا۔ کرونا وائرس کے اندر جو ایک اسٹیمیٹڈ لگایا گیا تھا بڑے بڑے ڈاکٹرز نے اور بڑے بڑے لوگوں نے، ایک یہ سوچا تھا کہ یار اس میں کیا ہو سکتا ہے، تو یقین جانے کہ جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں اب تک پاکستان کے اندر کم سے کم یہ کیسز جو تھے یہ 50,000 ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ حکومت کے بہت اچھے اقدامات اور جسے کہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کے اندر ڈاکٹر ظفر مرزا کی بہت اس کے اندر ایفرٹ شامل ہیں، کوششیں شامل ہیں، اور اس وجہ سے ہم اس کو ایک بہت ہی محدود پیمانے پہ، دیکھیں ہم بچ تو نہیں سکتے تھے، اس لیے بچ نہیں سکتے تھے کہ یہ تو دنیا اس کی لپیٹ کے اندر 202 ممالک اس کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ اچھے فگروں کے اندر ہمارا شمار ہو رہا ہے اور ایک ایسے ملک کا یعنی کہ اب تو امریکنز بھی یہ کہنے لگے کہ جی پاکستانیوں کی قوت مدافعت کی داد دینی چاہیے، اور جیسا کہ ڈاکٹرز یہ کہتے تھے کہ جس کی یہ قوت مدافعت اسٹرانگ ہے گی اس کو ایک کرونا وائرس کچھ نہیں ہے۔ 12 ویورز اور جو بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر جتنی جسے کہتے ہیں احتیاط برتیں گے اتنا آپ انشاءاللہ اس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ صحت یاب رہیں۔ آج کل کچھ مارکیٹیں کھل گئی ہیں، کچھ کاروبار کھل گئے، کچھ دکانیں کھل گئی ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ فل سلیوز کی قمیض پہنیں، یعنی کہ آستین پوری ہونی چاہیے۔ میں اپنے ہاتھ کے اشارے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری آستین ہونی چاہیے، اور اپنے یہ جو اگر آپ پاکستان میں تقریباً 90% لوگ جو ہوتے ہیں وہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، تو یہ جو آپ کا کالر ہے آپ اس کالر کو ایسے کر کے اور اس جگہ کا بٹن بھی کوشش کریں کہ لگا، یعنی کہ بالکل ٹک آف اپنے آپ کو کر لیں جب آپ بازار میں مارکیٹ میں جاتے ہیں، کیونکہ ماسک تو آپ نے ویسے ہی لگایا ہوتا ہے اور گلوز آپ نے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ان جگہوں کو آپ سیو کر لیں۔ کوشش کریں کہ کھلی چپل کے بجائے شوز پہنے اور شوز کے اندر ساکس ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ مزید بہتر رزلٹ اور جسے کہتے ہیں کہ آپ کی جسمانی احتیاطی تدابیر میں یہ چیز شامل ہو جائے گی اور آپ انشاءاللہ اس موذی مرض سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ تو تھی ویورز کرونا وائرس کے بارے میں کہ آپ نے اس سے مزید کیسے بچنا ہے، اور پھر وہی والی بات ہے، یہ جو ایکسٹرا 3-4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کریں جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کسی دکان پہ جاتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی جاتے ہیں۔
لیکن واپسی پہ جو احتیاطی تدابیر ہے وہ جیسے میں آپ کو اپنی پریویس ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ گھر میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی ہاتھ منہ دھوئیں، صابن سے دھوئیں، پیر لازمی دھوئیں، پیر لازمی دھوئیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اب یہ ٹائم ذرا زیادہ ہو گیا ہے، میں باہر یعنی کہ گیا ہوں 2 سے 4 گھنٹے میں مارکیٹوں میں گھومتا رہا ہوں، تو جو آپ کپڑے پہن کر گئے ان کپڑوں کو بھی اتار دیں، اور ان کپڑوں کو اتار کے اگر دھوپ نکلی ہوئی ہے تو دھوپ میں ڈالیں، اور اگر دھوپ نہیں ہے تو ان کو پراپر شاپر میں کر کے، اور جہاں پہ آپ اپنے میلے کپڑے ڈمپ کرتے ہیں ادھر ڈمپ کریں، اور اس کے بعد دھلنے کے بعد وہ قابل استعمال ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن پھر بتا رہا ہوں۔ اور جب آپ کپڑے اتاریں باہر سے آنے کے بعد منہ ہاتھ تو آپ نے دھونا ہی دھونا ہے، اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ ہلکا سا شاور بھی لے لیں۔ تو یہ تو ہو گئی بات اس کی۔ اب آتے ہیں ویورز ذرا اس کی جانب، سیاست کی جانب۔ جاوید لطیف صاحب نون لیگ کے ایک رہنما ہیں، اور یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی، یہ غالباً وہ شاہد نام کا ایک اینکر ہے، ان کا پروگرام آتا ہے دنیا کے اوپر، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص نااہل ہے، یہ ہے وہ، اب وہ دیکھیں نام نہیں لے رہے، لیکن وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ عمران خان کو کہہ رہے تھے۔ نااہل تو وہ ہے، نااہل وہ اس لیے ہے گا کہ اس کو کرپشن کے طریقے نہیں آتے، اس کو اس طرح کی میڈیا وار لڑنے نہیں آتی جس طرح کی آپ لوگ لڑ رہے ہیں۔ اور جاوید لطیف صاحب صرف ایک چیز کا جواب دیتے ہیں، اگر میں اینکر ہوتا تو میں آپ سے صرف ایک بات پوچھتا کہ جناب اسحاق ڈار باہر کیوں ہے، اسحاق ڈار واپس کیوں نہیں آتا؟ میں تو صرف ایک ہی سوال آپ سے پوچھتا، جس کا جواب آپ کے بڑوں کے پاس بھی نہیں ہے، آپ تو بہت ہی نچلے لیول کے وہ ہیں، جسے کہتے ہیں کہ رہنما ہیں، بہت نچلے لیول کے آپ رہنما ہیں، آپ کو تو انہوں نے کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہوا تھا، آپ کا کام تھا گالی گلوچ۔ جس طرح آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلتے جب یہ آپ کی حکومت تھی تو آپ نے مراد سعید پہ حملہ کیا تھا، آپ نے شیخ رشید پہ حملہ کروایا تھا، آپ نے مختلف رہنماؤں پہ حملے کرائے تھے، تو آپ کو تو اس لیے رکھا ہوا تھا۔ آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھیں اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ آپ کسی اچھی سوسائٹی پہ بیٹھنے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ آپ کی باتوں کا اسٹائل علمان الحفیظ۔ اب آتے ہیں ویورز ذرا حکومت کی جانب۔ آج عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے ایک کیا کہتے ہیں سیکورٹی کے اوپر ایک لیکچر دیا، اور اس کے اندر ڈی جی ایف آئی اے کو حکم دیا ہے کہ جو ججز کے خلاف جو میڈیا کے اوپر اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر باتیں ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ایکشن لیں۔ اور تو عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ججز اور عوام کے درمیان میں مت آئیں، اس لیے کہ جب پاکستان کو اور پاکستان کی مسلح افواج کو گالیاں دیتے ہیں یہ منظور پشتین والے، تو اس وقت یہ جو آپ کے ہائی کورٹ کے جو جج ہیں اطہر من اللہ، میں ان کا نام کریکٹ کر لیتا ہوں، اطہر من اللہ، انہوں نے اس کو آزادی رائے کہا ہے کہ یہ آزادی رائے ہے، اس کے اندر آپ گالیاں دے سکتے ہیں۔ اگر ان کی نظر میں فوج کو اور پاکستان کو گالیاں دینا آزادی رائے ہے تو پھر عوام جو ججز کے بارے میں کہہ رہی ہے، جو سوشل میڈیا پہ باتیں گھوم رہی ہیں، جو ایک ووٹنگ ہو رہی ہے گی، یعنی کہ فیس بکوں کے اوپر ایک ووٹنگیں ہو رہی ہیں گی، تو یہ بھی پھر ٹھیک ہے، یہ بھی آزادی رائے ہے، اور آزادی رائے پھر ہر ایک کو حاصل ہے۔ پھر اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ یہ جناب عدالت میں بیٹھے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے اور یہ اگر کہیں اور بیٹھا ہے تو اس کو پکڑ لیا، نہیں، پھر آزادی رائے سب کے لیے اور ہر موضوع کے لیے اور ہر سبجیکٹ کے لیے۔ تو عمران خان صاحب آپ کو میں نے یہ ایک ریکویسٹ کی ہے، اور میں نے آپ کو اور عدلیہ کو بھی میں نے ایک ریکویسٹ یہ کر دی ہے کہ اگر یہ آزادی رائے ہے کہ جس کی اطہر من اللہ نے کہا ہے تو پھر یہ آزادی رائے، پھر اس کے اوپر سوموٹو کیوں لے رہے ہیں آپ؟ اور سوموٹو آپ کو لینا بھی نہیں چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ آپ ویسے ہی اننیسیسری سوموٹو لیتے ہیں، تو اس کو اننیسیسری میں نہیں ڈالیے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ عوام پھٹ پڑے آپ لوگوں پہ۔ یہ تو ہو گئی جناب دوسری بات۔ اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی ویڈیوز کے اندر بتاتا رہا ہوں کہ یہ جو 35 سال سے لوگ حکومت کرتے رہے، انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کو کھایا۔ ویورز آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ میں نے ایک ریسرچ کی ہے
اور وہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیوز کے اندر وہ باقاعدہ سال کے یعنی کہ ہر سال کی وہ آپ کو دے دوں گا کہ یہ اس سال اتنے پیسے کھائے گئے، اس سال اتنے پیسے کھائے. ان کے شریف فیملی کے اور زرداری فیملی کے اور گروپس کے ان کے تقریباً اگر آپ غور کریں تو یہ تقریباً 60 سے 70% انڈسٹری کے اوپر قابض ہے. اور یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے اندر انہوں نے کس طریقے سے کھایا ہے، ہر چیز پہ انہوں نے سبسڈی لی ہے. اور سبسڈی کس طرح لی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور سالوں میں کس طرح لی ہے. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سن 80 سے پہلے اتفاق فاؤنڈری کا اتنا زیادہ کوئی وہ نہیں تھا. سوری، سن 70 سے پہلے. سن 70 کے بعد سن 71 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آ جاتی ہے. 71-72 کے اندر 77 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی جاتی ہے. 77 کے بعد 80 سے لے کے 2020 تک ان کی دولت کے اندر اضافہ آپ دیکھیں کہ کس طرح ہوا ہے. زرداری کی دولت میں اضافہ کس طرح ہوا ہے یہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یعنی کہ کون سا قانون کا خزانہ ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا کہ یہ اتنی ترقیاں کر گئے. جو حسن نواز ہے وہ پیدائشی طور پہ ارب پتی ہے، حسین نواز پیدائشی طور پہ ارب پتی ہے. اور وہ جو ایک بی بی ہیں ان کی جو بہن باجی صاحبہ کہلاتی ہیں، جو کافی منصوبے بڑی جلدی مکمل کر لیتی ہیں، جو انگلی یوں کر کے کہتی تھی کہ باہر ملک تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں، اور یوں ہی کر کے کہتی تھی ووٹ کو عزت ہو. ان کے ووٹ کو عزت ہو، ان کے لیے ووٹ کو عزت ہو. خدا کے لیے عوام اس بات کو سمجھے، ویورز اس بات کو سمجھے. یہ جو بات ہے لوگوں کو عوام کو آئینہ دکھائیں اس چیز کے اوپر کہ یار یہ وہ لوگ ہیں گے. آپ اس سے اندازہ لگائیں، برطانیہ کا پرائم منسٹر کرونا وائرس میں مبتلا ہوتا ہے. وہ 10 سے 12 دن کے بعد آئی سی یو سے نکل کر اور ٹھیک ٹھاک ہو کے باہر آ گئے. لیکن ایک ایسا شخص جس کا نام ڈالر ڈکار اسحاق ڈار ہے، وہ 2 سال سے زیادہ سے جناب برطانیہ میں بیٹھا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ان کا یعنی کہ برطانیہ کے علاج کا یہ عالم ہے کہ وہاں پہ کرونا سے مریض 10 سے 12 دن میں ٹھیک ہو رہا ہے. تو اسحاق ڈار کی کون سی بیماری ہے جو 2.5 سال میں ٹھیک ہی نہیں ہوا؟ اور ایک تو مرد مجاہد وہاں پہ پاکستان کا ہم نے بھیجا ہوا ہے جو 55 بیماریوں سے لڑ رہا ہے. نام میں اس کا کیا لوں آپ کو؟ وہ 55 بیماریوں سے لڑ رہا ہے لیکن وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا. اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہا کہ جب بھی آپ اس کا چہرہ دیکھیں نا کسی، آج کل پہلے تو فرونیت تھی چہرے کے اوپر، لالیاں برستی تھی، رونقیں برستی تھی. آج کل جو پھٹکار برس رہی ہے تو ان کی ذرا شکل دیکھیں، کیونکہ 55 بیماریاں اس شخص کو لگی ہوئی ہیں. لیکن اسرائیل راستہ بھول گیا. یہاں پہ تو بس ایسا لگ رہا تھا کہ دروازے کے باہر ہی اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے، لیکن ادھر بھول گئے شاید برطانیہ کا راستہ ان کو نہیں آتا. آج وہ مطلب جسے کہتے ہیں ریسٹورنٹ جانے کے لیے بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ہماری عدلیہ سوموٹو بھی نہیں لے رہی. 4 ہفتے کے لیے اس شخص کو بھیجا تھا، وہ بھی عدالت نے بھیجا تھا. 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دے. 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے اور اس کی اوقات یہ کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اس کو بھیجا گیا. جب گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہائی کورٹ میں جمع کرائیں تو اس کو انہوں نے کہا نہیں جی 50 روپے، یعنی کہ اس شخص کی ویلیو ہی 50 روپے تھی. اس کا مطلب ہے، اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر میں عدالت نے اس کو باہر بھیج دیا. اب وہ 4 ہفتے کے بجائے وہ 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں. عدالت اس کے اوپر سوموٹو کیوں نہیں لے رہی؟ میری گزارش ہے، میری التماس ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ یار اس پہ سوموٹو کیوں نہیں لے رہی عدالت؟ اس کو کیوں نہیں بلا رہی؟ پھر تو اس کا مطلب ہے اگر عدالت نہیں بلا رہی تو پھر سوشل میڈیا پہ بالکل صحیح بات چل رہی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان تمام ججز کو گرفتار کرے اور ان سے پوچھے کہ ہاں بھائی ان کو نااہل قرار دیں. ان ججز کو ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے. پھر اس کا مطلب تو یہ، جب پرویز مشرف جو شخص اس ملک کے لیے جنگیں لڑتا رہا، جس نے خانہ کعبہ کو جا کے آزاد کرایا ایک فتنے سے، وہ جو ہے اس کو 2 دفعہ پھانسی دو اور لٹکائے رکھو اور یہ رکھو، اور یہ انہی ججز نے فیصلہ دیا. تو ان ججز کے بارے میں پھر کیا خیال؟ ان کو تو پھر 3 مہینے لٹکانا چاہیے. اس کا مطلب اس لیے کہ آپ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں.
آپ جو بھی بڑا مجرم پکڑا جاتا ہے آپ اس کو جناب سزا معطل بیل، سزا معطل بیل، کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ کو آتا ہی ہے. نواز شریف سزا معطل، مریم نواز سزا معطل، حسن حسین اشتہاری کوئی مسئلہ نہیں، اسحاق ڈار اشتہاری کوئی مسئلہ نہیں. کیوں بھائی؟ عدالتوں کا کام ہے ان کو بلائیں، ان کی جائیدادیں قرق کریں، ان کی جائیدادوں کو جسے کہتے ہیں کہ قبضہ کر لیں، عدالتیں قبضہ کر لیں، اور اس کے بعد یہ خود بخود آئیں گے. نہیں آئیں گے تو پھر کم از کم عوام کو تو ریلیف ملے نا کہ انہوں نے جو حرام سے کمایا ہے وہ تو عوام کو واپس مل جائے. لیکن نہیں، اس پہ عدالتیں خاموش ہیں. اور پھر بلیک میل کیا جاتا ہے وزیر اعظم کو کہ ہاں جی ہمیں لوگ سوشل میڈیا، مجھے معلوم ہے، میں ویورز آپ کو بتا رہا ہوں کہ معزز جج صاحبان نے بلیک میل کر رہی ہے حکومت کو کہ جناب یہ لوگ جو ہیں ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جو کہ باتیں بھی سچ ہیں، تو آپ ان پہ کوئی ایکشن لیں. تو یہ میں عمران خان سے، وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کر چکا ہوں کہ یہ تو عدالتی فیصلہ ہے، اظہار رائے، آزادی رائے، تو آزادی رائے تو پھر آزادی رائے ہے کہ وہ تو پھر ہر ایک کا حق بنتا ہے، بنیادی حق ہے نا. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس سے بھی لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، اس لیے ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں. میں ہر ایک کو کہہ رہا ہوں سنبھل جائیں، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ پہلے تو سپریم کورٹ پہ پری پلان حملہ ہوا تھا، جن کو یہ بیلیں دے رہے ہیں، جن کو یہ پری پلان حملہ تھا، اس پہ کوئی سو موٹو آج تک لیا گیا؟ اور اگر لیا گیا تو یہ کس طرح، ان کو تو وہ جو جسٹس ڈوگر صاحب تھے وہ نااہل قرار دے چکے. اس کے بعد یہ کس طریقے سے انہوں نے دوبارہ الیکشن لڑے اور کس طرح وزیر اعظم بنے اور کس طرح وزیر اعلیٰ بنا. لیکن کیا ڈوگر جسٹس نہیں تھا؟ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں تھا؟ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے. آخر میں پاکستانی عوام کو اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.